بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کاشتکار بھائیو، آج کی اس ویڈیو میں ہم گندم کے لیے جو پوٹاش کی ضروریات ہے اس پر بات کرنے لگے ہیں، کیونکہ مختلف کاشتکاروں بھائی سے جو سوالات سامنے آ رہے تھے، کیونکہ مارکیٹ میں مختلف وہ سیمپل ایز اے سیمپل یا پوٹاش سپرے کے طور پر وہ دستیاب ہیں، کھادیں بھی دستیاب ہیں، تو ان میں چند ایک ہیں جس طرح مطلب کیٹالسٹ ہے یا نیا پوٹاش ہے، اور بھی بہت ساری ہیں۔ وہ ان کے سوال آ رہے تھے کہ کیا ہم اسے سپرے کر سکتے ہیں یا فلڈ کریں، تو کون سی طریقے سے استعمال کرنے سے اس کی بہتر پیداوار آ سکتی ہے۔ تو یہ چند ایک مختلف سوالات سے جو سامنے آ رہے تھے، آج اس پر ہم روشنی ڈالیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کر لیں، بیل کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ ہر اس جیسی ویڈیو تک آپ آسانی سے پہنچ سکیں۔ کیونکہ کاشتکار بھائی آپ کو پتہ ہے کہ مختلف لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا، جب گندم کی فصل گوب پر ہوتی ہے تو اس وقت اسے پوٹاش کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہم کوئی بھی کھاد یا سپرے استعمال کر کے اس کی وہ ضروریات تو پوری کر سکتے ہیں، اس تک کتنی پہنچتی ہے یہ آگے الگ سوال ہے۔ تو یہ جو کیٹالسٹ کے سوال آ رہے تھے کہ کیٹالسٹ کو ہم ایز اے سپرے استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو کیٹالسٹ ہے یہ سپرے کرنے والی پوٹاش نہیں ہے۔ اگر ہم اسے 3 لیٹر فی ایکڑ کے حساب سے فلڈ کر دیں تو اس سے جو گندم کی جو پوٹاش کی ضروریات ہے کافی حد تک پوری ہو جاتی ہیں۔ مگر کچھ کاشتکاروں کے سوال تھے کہ 1 لیٹر فی ایکڑ کے حساب سے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو کیونکہ اس میں KCl یعنی پوٹاشیم کلورائڈ، مطلب اس میں کلورین موجود ہے، تو یہ جو کلورائڈ مالیکیول ہے اس کی وجہ سے جو گندم کے پتے ہوتے ہیں وہ جھلس جاتے ہیں۔ مگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کسان کی وجہ سے یہ شکایت سامنے نہیں ہے کہ اس کے استعمال کی وجہ سے پتے جھلس گئے ہیں۔ تو اب وہ سوال آئے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پتے جھلساتی ہے تو اس سے پتے نہیں جھلسے، وہ کیوں؟ کیونکہ یہ چاہے گندم ہو یا جو بھی کوئی بھی فصل ہو، اس کے پتے جھلس جاتے ہیں، مگر کیونکہ گندم ایک سخت جان ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کے پتے نہیں جھلس پاتے۔ کیونکہ آپ نے کہیں دیکھا ہے کہ اس کو FMC والوں نے کہا ہو کہ اسے ہم کسی سبزی یا باغات پر اس کا سپرے کر دیں یا اسے استعمال کریں، تو وہ آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ تو کیا ان سبزیوں کو پوٹاش کی ضرورت نہیں ہوتی؟ وہ اس لیے کیونکہ جو سبزی ہوتے ہیں ان کے پتے نازک ہوتے ہیں، باغات کے پتے بھی وہ نازک ہوتے ہیں، وہ جھلس جاتے ہیں۔ تو اس طرح مختلف کاشتکار وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے 1 لیٹر استعمال کیا اور 1000 روپے میں سستے خرچے میں اپنی جو وہ گندم کی پوٹاش کی ضروریات ہیں وہ پوری کر لیں، تو ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ جب ہم اسے فلڈ کریں گے تو پھر 3 لیٹر مطلب پر ایکڑ کے حساب سے وہ فلڈ کرنا پڑے گی، اور وہ 3000 روپے کے وہ ریٹ مطلب اس کا وہ میزان بنے گا، تو اس سے ہماری وہ کچھ حد تک اس پوٹاش کی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں۔ مگر آپ کبھی ان سے وہ پوچھیں تو وہ آپ کو قطعاً نہیں کہیں گے کہ آپ اس کا سپرے کریں، وہ آپ کو کہیں گے کہ فلڈ کریں۔ تو کیونکہ کچھ کاشتکار وہ فورسلی کہتے ہیں کہ ہم اسے سپرے کرتے ہیں، تو وہ گندم ایک سخت جان ہونے کی وجہ سے وہ اپنی وہ برداشت کر لیتی ہے، اسے ہڈنلی چوٹ تو پہنچتی ہے مگر وہ اسے ریکور کر لیتی ہے، اس کا فائدہ پہنچا دیتی ہے کچھ حد تک۔ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو محکمہ زراعت کی سفارشات ہیں، اور ہمیں بھی ایز اے کسان یا ایگریکلچرسٹ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم وہ مانیں، محکمے کی مانیں، ان کی بھی یہ سفارشات ہیں کہ اسے بجائے سپرے کرنے کے آپ اسے فلڈ کریں۔ کیونکہ اگر ہم دوپہر کو وہ کھانے کا وقت اور ہم وہ چائے پانی ٹرکھا دے گزارا کر لیں تو وہ نہیں ہونا، کیونکہ آخر ہمیں کھانا کھائیں گے تو وہ ہماری جو ضروریات ہیں وہ پوری ہو جائے گی۔ اس لیے اسے سپرے کرنے کی بجائے آپ اسے فلڈ کریں، تو جو اس کا وہ پراپر وے ہے، جڑوں کے ذریعے جو خوراک کا منتقل ہونا ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہے، اس سے وہ زیادہ فائدہ ہوگا بجائے سپرے کرنے کے۔ اس سے وہ چوٹ پہنچتی ہے، وہ تھوڑا وہ فائدہ تو دیتی ہے مگر وہ کیونکہ جو ہم خوراک کے ذریعے جو جڑوں کے ذریعے خوراک پہنچا رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ فائدہ مند ہے، اس لیے ہمیں فلڈ کرنی چاہیے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ مگر گزشتہ 2-3 سالوں سے یہ پریکٹس ہو رہی ہے کہ آپ اس کی سپرے کر رہے ہیں، تو وہ دیکھا دیکھی میں سب کچھ چل رہا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ سپرے کرنے کے بجائے اسے فلڈ کریں تو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا۔